والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فخر و شان پارسائی بی بی زینب پاک ہیں. فخر و شان پارسائی بی بی زینب پاک ہیں. رعب و نطق مرتضائی بی بی زینب پاک ہیں. رو نطق مرتضائی بی بی زینب پاک ہیں. دین کو جس نے بچایا مشہدی ہے کربلا. دین کو جس نے بچایا مشہدی ہے کربلا. کربلا جس نے بچائی بی بی زینب پاک ہے. حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا محبوب ربیع اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جمادی الاول شریف کے پہلے عشرے میں جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے رب العزت اپنی اور اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جو احباب دور و نزدیک سے اس آستان پر حاضری کے لیے اس محفل پاک میں حاضری اور حضوری کے لیے حاضر ہوئے میرا مالک سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے سرفراز فرمائے. اور جو پیغام دین پیغام محبت اس محفل میں ہم سنیں سنائیں سمجھیں سمجھائیں اس پیغام کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. معزز سامعین، ہم اولیاء اللہ کے غلام اہل سنت و جماعت وہ خوش قسمت ترین جماعت ہیں جنہیں مالک نے اپنے محبوب پاک کا پیار اور ادب تو عطا فرمایا ہی ہے، ساتھ میں یہ حسن بھی کمال کا دیا ہے کہ حضور کے ہر تعلق سے پیار کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا. جس ہستی کو حضور کا تعلق نصیب ہے
وہ ہستی مرد ہو یا پاک عورت، ہمیں الحمدللہ اس پاک ہستی کا ادب بھی نصیب ہے، اس پاک ہستی کا حیا بھی نصیب ہے، اور اس پاک ہستی کی عقیدت بھی نصیب ہے۔ جمادی الاول شریف کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے۔ اپنے اس حسن عقیدہ کے مطابق کہ ہمیں حضور کو بھی سلام کرنا ہے اور حضور کی ہر نسبت کو بھی سلام کرنا ہے، سرکار کے بھی ہم غلام ہیں اور سرکار کے ہر پیارے کے بھی ہم غلام ہیں۔ اسی حسن عقیدہ کے آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض آپ کی خدمت میں کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں کہ اسی جمادی الاول کے پہلے عشرے کو، یعنی پہلے 10 دنوں کو، جہاں اور کئی خوبصورتیاں نصیب ہیں، کئی سعادتیں نصیب ہیں، وہاں 5 جمادی الاول جو پرسوں گزری ہے، اس کو ایک انوکھا شرف بھی حاصل ہے کہ اس 5 جمادی الاول کو اس ہستی کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، کہ جس ہستی کو یہ شرف حاصل ہے کہ مدینے سے لے کے کربلا تک حسین کے روپ میں جس نے دین کی حفاظت کی، اسے تو دنیا امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے، اور 10 محرم کی ظہر سے لے کے کوفے، دمشق اور بچا کے پھر مدینے تک جس نے ساری عزت حسین کی حفاظت کی، کائنات اسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتی۔ مجھے یوں کہنے دیں تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کو بچانے والے کا نام حسین ہے، دین کی عزت کی راکھی کرنے والے کا نام حسین ہے، دین کی عزت کو بچا دینے والے کا، راکھی کر دینے والے کا، ہمیشہ کے لیے حفاظت کر دینے والے کا نام پاک حسین ہے۔ دین کو بچانے والا بے مثل بادشاہ حسین ہے، دین کی عظمت کی راکھی کرنے والا بے مثل شہنشاہ حسین ہے، اور حسین کی عزت کی، حسین کے مشن کی، حسین کی قربانی کی عظمت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دینے والی ہستی کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ یعنی قیامت تک اگر مسلمان سوچے تو دین لانے والی ہستی تو سرکار کی ہے، اس میں قطعاً نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ دین لانے والا بے مثل شہنشاہ مصطفیٰ ہے، لیکن قیامت تک دین کو بچانے والوں کی جب فہرست بنے گی تو جہاں فہرست میں نام تاجدار کربلا آئے گا، بالکل ساتھ مل کے نام سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے منبر پر، اپنی مسند پر، اپنے تبلیغ کرنے والوں پر، واعظ، تقریر اور نصیحت کی ڈیوٹی دینے والوں پر، کہ یہ لوگ پتہ نہیں غلط فہمی سے کرتے رہے یا جان بوجھ کے کرتے رہے، جن ہستیوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، جو مشعل راہ ہیں کائنات کی ہر عورت کے لیے، جو رہبر و رہنما ہے تیری ماں کے لیے، تیری بیٹی کے لیے، تیری بہن کے لیے، منبر سے ان کا ذکر بدقسمتی سے نہ کیا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، حالانکہ
شریعت مطہرہ میں جتنی رہنمائی اللہ نے مردوں کے لیے رکھی ہے، اتنی ہی رہنمائی اللہ نے امت محمدیہ کی عورتوں کے لیے بھی رکھی ہوئی، بلکہ عورت کی اہمیت اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے کہ مرد ٹھیک ہو تو خود مرد بد ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت ٹھیک ہو جائے گھر میں تو صرف مرد ٹھیک نہیں ہوتا، پورا خاندان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے مردوں کی رہنمائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد یہ صفت حضور کی آل اور حضور کے صحابہ کے مردوں کو عطا فرمائی کہ مردوں کو اگر رہنمائی چاہیے نا تو وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، مصطفیٰ کے تربیت یافتہ لوگ مردوں کو رہنمائی چاہیے تو ابو بکر صدیق کی طرف دیکھیں، فاروق اعظم کی طرف دیکھیں، عثمان ذو النورین کی طرف دیکھیں۔ مردوں کو اگر رہنمائی چاہیے تو پہلے دن سے مصطفیٰ کے پالے ہوئے علی المرتضیٰ کی طرف دیکھیں، حسن مجتبی کی طرف دیکھیں، تاجدار کربلا کی طرف دیکھیں۔ جس طرح اللہ نے اس کائنات کے مردوں کی رہنمائی کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے مردوں کو منتخب کر دیا کہ اب قیامت تک رہنمائی لینے والے لوگ ادھر دیکھیں، انہیں پڑھیں، انہیں سنیں، انہیں سمجھیں اور دین پر عمل پیرا ہوتے جائیں۔ میرا رب رب العالمین ہے، صرف مردوں کا رب نہیں، رب نے عورتیں بھی خود ہی بنائی ہیں۔ اگر اس نے مردوں کی رہنمائی کا بندوبست کیا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب نے عورتوں کی رہنمائی کا بندوبست نہ کیا ہو؟ یہ جس نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا بندوبست وہ خود کرتا ہے۔ رب نے اگر مردوں کے لیے صحابہ و اہل بیت کے مردوں کو یہ شان دی کہ وہ قائد، رہنما، لیڈر، رہبر بنے کہ دنیا انہیں دیکھ کے سیدھی ہوتی رہے، انہیں دیکھ کے ہدایت پاتی رہے، تو پھر مالک نے یہ بھی کرم کیا تیری ماں کے لیے، میری ماں کے لیے، تیری بہن کے لیے، میری بہن کے لیے، تیری بیٹی کے لیے، میری بیٹی کے لیے بھی راستہ ایسے نہیں رکھا۔ ماں کے لیے اللہ نے جناب زہرا کی ماں کو منتخب فرما دیا۔ ہاں بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب زینب کبریٰ کو منتخب فرما دیا، اور قیامت تک کی بیٹیوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا کی صورت میں ہادی عطا۔ کائنات اگر غور کرے تو مانے گی کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جو اللہ نے رہنمائی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اگر ماں ڈھونڈنا چاہے کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے تو وہ فاطمہ الزہرا کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ اپنی آستانے، اپنی جبین نیاز جھکا دے۔ اگر کوئی بیٹی چاہنا چاہے، سوچنا چاہے کہ مجھے کیسی بیٹی بننا چاہیے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا کے در پر جبین نیاز جھکا دے۔ اور اگر کوئی بہن ڈھونڈنا چاہے بمن کی ہو جی بہن بڑھنا چاہیے تو اس واسطے کربلا والے بادشاہ دی بہن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نمونہ اللہ نے عطا کر دیا۔ اور دنیا جو بعض امیر ہے بے ضمیروں کی بات نہیں کرتا، بعض امیر مانتے ہیں کہ زہرا کی ماں نے ماں کا کمال رہنمائی والا کام کیا ہے، زہرا پاک نے بیٹی کی کمال رہنمائی والا کام اور کردار ادا کیا ہے، اور زہرا کی بیٹی جناب زینب نے قیامت تک کے لیے ساری بہنوں کی رہنمائی کا کمال کردار ادا فرمایا۔ اس کی 5 تاریخ 5 چنوں اس مہینے دی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دی ولادت پاک، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا دے بارے میں پہلی نوکری اس لفظ نال پیش کرنا چاہنا کہ کائنات ایو پاک ہستی ہے جنہوں شرف حاصل ہے، جنہوں اعزاز حاصل ہے، جن کو یہ عظمت کا عروج حاصل ہے کہ انہیں ماں زہرا نصیب ہوئی ہے،
اور باپ علی المرتضی نصیب ہوا ہے۔ بلا شبہ بڑی عزت ہے نا امام حسن کی، بڑی عزت ہے امام حسین کی، لیکن عزتیں بیان کرتے ہوئے ہم پہلا فکرہ یہ کہتے ہیں حسن کی بھی بڑی عزت یہی ہے، حسین بادشاہ کی بھی بڑی عزت یہی ہے کہ حسن بھی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے اور حسین بھی رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ الزہرا کا شہزادہ ہے۔ باقی سارے باتیں بعد میں ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک حدیث میں بات کر رہا تھا کہ ابھی 4 اور 5 سال عمر تھی امام حسن کی اور امام حسین کی کہ نبی نے کہہ دیا تھا لوگوں یہ جو میری بیٹی کے بیٹے ہیں نا یہ صرف جنتی نہیں، یہ جنت کے سردار بن کے آئے ہوئے۔ ابھی اس وقت تک تو حسین کربلا میں نہیں گیا، ابھی اس وقت تو دین کے لیے بہت بڑی قربانیاں نہیں کی، ابھی اس وقت تک کے لیے تو عزتوں کے معیار اکٹھے نہیں کیے۔ جو 4 سال کی عمر میں جنت کی سرداری ملی ہے، اس کی بیس اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ حسین بھی جنت کی مالکہ جناب زہرا کا بیٹا ہے اور حسن بھی جنت کی سینڈ جناب سیدہ زہرا کا بیٹا ہے۔ تو اب مجھے کہتے ہوئے سمجھاتے ہوئے آسانی ہوگی کہ جس پاک بی بی کے ذکر پاک کے لیے میں آج غلاموں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جس طرح یہ شرف حسن کو حاصل ہے، جس طرح یہ شرف حسین کو حاصل ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کی گود میں سے ہیں، اسی طرح یہ شرف اس پاک بی بی کو حاصل ہے۔ حسن اور حسین رسول دے 2 ترینے تے بی بی زینب پاک اس سے رسول دی اس سے دھی وچوں 2 تری ہون دا شرف رکھن دی چاہتا۔ انہیں یہ شان حاصل ہے جس گود میں حسن کھیلا ہے، جس گود میں حسین کھیل کے امامت کا تاجدار بنا ہے، اسی گود میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کھیلی ہیں۔ اور جو بچپن کے شرف اللہ نے حسن و حسین کو عطا فرمائے ہیں وہ سارے شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس پاک دوہتی جناب زہرا کی شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کیفیت نصیب ہوگی اور آپ کو بھی یقیناً ذوق نصیب ہوگا اور آپ کو بھی اس جملے سے بڑی عقیدت اور محبت اور مروت اور مودت ہونی چاہیے کہ جس طرح جناب حسن پیدا ہوئے تو انہیں گڑتی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، جناب حسین پیدا ہوئے تو انہیں گڑتی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ ایسے ہی زینب بھی ظالموں کے دربار میں اس رنگ میں نہیں بولی کہ ظالم کہتا رہا میں نے تو سوچا تھا میں نے حسین کو شہید کر کے علی کی زبان کو بند کر دیا، یہ بند ہونے والی نہیں، علی کی زبان حسن کے روپ میں بھی بولتی رہی ہے، حسین کے روپ میں بھی بولتی رہی ہے، اور اب ظالم بادشاہ کے دربار میں آ کے ان سے بھی زیادہ جرت کے ساتھ پورے علی کے رنگ میں بولنا شروع ہو۔ صاحبان ذی وقار میرے رسول نے جس طرح حسن پاک کو گڑتی دی، جس طرح حسین پاک کو گڑتی دی، یہی کرم کا سلسلہ اس شہزادی کے لیے بھی جاری رکھا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی کی گود میں آئیں، جناب زہرا کی گود میں آئیں، تو حضور نے اس بات سے کرم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور لوگوں کو بتایا بھی کہ جس طرح عزت والے لوگ بیٹوں کی عزت بڑھاتے ہیں، اسی طرح عزت والے لوگ بیٹیوں کی عزت کم نہیں کرتے، ان کی عزتوں میں بھی ویسے ہی اضافہ فرمایا کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو میرے رسول نے اٹھایا، اسی طرح بچپن میں جس طرح حسن و حسین کو اٹھایا، اٹھا کے جھولی میں رکھ کے میرے نبی نے اپنی پاک زبان والی گڑتی عطا فرمائی۔ تاریخ جانتی ہے کہ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، عورت طبیعتاً کمزور ہوتی ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے۔
جلدی کمزور پڑ جاتی ہے. حملہ کوئی کر دے تو حال اور مصیبت میں واویلا عورت پہلے کرتی ہے، مرد نہیں کرتا. لیکن تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بلا شبہ حوصلے کا کمال پہاڑ تھا حسین بھی، جس نے بیٹے قربان کیے اور گھبراہٹ محسوس نہیں کی. بیٹے بھتیجے قربان کیے اور گھبراہٹ کو باہر نہیں آنے دیا، محسوس نہیں فرمایا. لیکن زینب پاک کے بارے میں کائنات کا ہر مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہے، اور یہ لکھنے پر لازمی اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہے کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے چلی. نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے چلی. نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے چلی. وہی جرت، وہی ہیبت، وہی نطق، وہی کمال دنیا نے دیکھا اور اس رنگ میں دیکھا، اس انداز میں لہجہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ جب یزید کے دربار میں وہ یہ شادیانے بجانے لگے کہ ہم جیت گئے ہیں، حسین ہار گیا ہے، یزید سچا ہے، معاذ اللہ حسین کے بارے میں الزام لگانے لگے. ایسی حالت میں بادشاہ سامنے ہو، لشکری اس کے سامنے ہو، تو قیدی کی کیا مجال ہے کہ کوئی بول سکے؟ اور قیدیوں میں بھی پھر قیدن عورت ہو، اور عورت بھی ایسی جن کے پردے اور حیا کی تعریفیں قرآن و حدیث کرتا ہو. اس دربار میں میری پاک بی بی کا وہ خطبہ آج بھی پڑھنے والوں کے دل کانپ جاتے ہیں. کس جرت سے بھرے دربار دشمن کا، لانتی کا دربار، سارے لانتی بیٹھے ہوئے، پاک بی بی نے اس رنگ میں اس کے سوالوں کا جواب دیا کہ دنیا مان گئی. تلوار والے نے بھی کمال کیا تھا کربلا میں، لیکن آج اس بی بی نے بے تیغ ہی یزید کی گردن مروڑ دی. زینب میں چھائے سلسلے خود مرتضیٰ کے دیکھ. تلوار سے سر کاٹنا تو ساری دنیا کو آتا ہے، زینب نے تلوار کے بغیر یزید کا وہ سر کاٹا ہے کہ اس کے بعد پھر اوقات ہی نہیں ہوئی یزیدیت کو ابھرنے کی. اس رنگ میں وہ خطبہ دیا کہ ایک بوڑھا نابینا صحابی بیٹھا ہے جس کو کچھ عرصہ حضور کی سنگت بھی حاصل رہی اور کچھ عرصہ جناب مولا علی کی سنگت بھی حاضر رہی. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا یزیدیت کو تباہ و برباد کر رہی تھی، اپنی گفتار کے ساتھ بتا رہی تھی جیتا تو نہیں، جیتا کل بھی حسین ہے، جیتا آج بھی حسین ہے. وہ تو ہار گیا ہے لانتی، ہمیشہ کے لیے گالی بن گیا ہے، تیرے پلے ککھ نہیں رہا. جیتنے والے یہی ہیں جو نیزے کی نوک پہ چڑھے کھڑے ہیں. جب یہ خطاب فرما رہی تھی اور توحید اور رسالت اور پیغام شریعت عطا کر رہی تھی، تو وہ بوڑھا نابینا ساتھ والے بندے کو ہاتھ لگا کے پوچھتا ہے، یار مجھے بتا، میں نے دس دے سہی، میں نے دسدہ نہیں پیا، علی دا کیڑا پتر تقریر پیا کردا ہے، علی دا کیڑا بیٹا واز پیا کردا ہے. کیوں ہو سکیا بابا؟ کیوں پوچھنا ہو سکتا ہے کہ میں نے علی کی سنگت میں وقت گزارا ہے. وہی لفظ ہیں جو علی کی زبان سے آتے تھے، وہی لہجہ ہے جو علی کی زبان سے آتا تھا، وہی روب ہے جڑا علی دیاں بولیاں ہوندا سی، وہی استقلال ہے جڑا علی دیاں بولیاں ہوندا سی. یہ جرت، یہ ہمت، یہ استقامت کیسے آئی؟ بالکل جس زبان نے حسین کو حق کہنے والی جرت عطا فرمائی تھی، اسی محمد کی زبان نے زہرا کی اس شہزادی کو بھی ہر میدان میں حق کہنے والی جرت عطا فرمائی. سرکار نے خود گڑتی عطا فرمائی اپنی اس شہزادی کو، دوتی کو، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو. اور پھر جس طرح امام حسن کا نام حضور نے خود رکھا، امام حسین کا نام حضور نے، یہ بات ایک ذہن نشین کر لیں، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، حسن اور حسین یہ دو نام ایسے ہیں جو آدم سے لے کے مولا علی تک کسی زمانے میں کسی بندے کے نام رکھے ہی نہیں گئے. حسن اور حسین وہ نام ہیں جو نہ آدم علیہ السلام کی امت میں کسی کے ہیں، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ. پہلی دفعہ یہ نام کائنات پر آئے ہیں، حسن اور حسین. اور یہ اس لیے کائنات پر پہلی دفعہ آئے ہیں
اس لیے کہ رب نے کہا تھا محمد تیرے جیسا بھی کوئی نہیں بنانا، تیری نسل جیسا بھی دوسرا کوئی نہیں بنانا۔ تو جب جناب حسن کا نام بھی سرکار نے رکھا، جناب حسین پاک کا نام بھی سرکار نے رکھا۔ اب اگلا فقرہ سنو، میرا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ بات تو یہ ایسی ہے کہ یہ چھڑی رہے تو اس کا ایک ذوق دم بدم بڑھتا جاتا ہے، دم بدم اس میں اضافے اور خوبصورتیاں آتی جاتی ہیں۔ یہ شہزادی جب پیدا ہوئی ہیں تو عجیب بات ہے، باپ بھی علی جیسے علم والا، ماں بھی زہرا جیسی علمیت والی۔ یہ صرف درویش اور تسبیح پھیرنے والے فقیر نہیں تھے، جناب زہرا اور جناب علی المرتضیٰ اس کائنات میں علم خداوندی کے مرکز بن کے آئے ہوئے تھے۔ علی پاک کا علم شہرہ آفاق ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے مزہ آئے گا کہ وہ مسئلے جو علی پاک نے خود بیان نہیں کیے، پوچھا گیا علی پہلے نہیں بیان کیا اب کیوں کر رہا ہے، تو علی نے خود بول کے کہا یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا تھا، یہ مسئلہ مجھے رسول کی شہزادی نے بتایا ہے۔ آپ سوچو جدے کوڑو علی پوچھے مسئلہ، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ باب العلم جس سے مسئلہ پوچھے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اب ایک امام مسجد خود کو علم والا سمجھتا ہے، وہ پورے محلے کے بچوں کے نام رکھتا ہے، پیر صاحب سارے مریدوں کے بچوں کے نام رکھتا ہے۔ علم آڑا ہے نا جی، تقوی آڑا ہے، پرہیزگاری آڑا ہے۔ اب علی جیسا علم بھی موجود ہے، جناب زہرا جیسا علم بھی موجود ہے، اور اس شہزادی کا نام نہ علی رکھ رہا ہے نہ ماں رکھ رہی ہے، بلکہ حضور نے کرم فرمایا، فرمایا جس طرح بڑے دوتے کا نام حسن رکھا ہے، چھوٹے کا نام حسین رکھا ہے، اسی طرح میں اپنی اس شہزادی کا نام، یقیناً حضور کی ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس شہزادی کا نام زینب رکھتا ہوں۔ برکت کے لیے سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا۔ آخری جملہ ہے میری تقریر کا، کیونکہ 1 منٹ میرے پاس ہے۔ زینب پتہ ہے کہتے کسے ہیں؟ زین کہتے ہیں خوبصورتی کو، اب کہتے ہیں پیو کو۔ اب کنو عقیدہ ہے؟ پیو، ابو بھی دے چوئی نکڑے ہوا ہے۔ زین خوبصورتی، گانا، زینت، سجاوٹ۔ اب دا مانا پیو، دادا، پڑدادا، اگاں توڑ تائیں اب دا لفظ عربی زبان اچھ استعمال ہوندہ ہے۔ سرکار نے نام رکھا ہے، مذاق نہیں، حضور نے نام رکھا اس شہزادی کا۔ ابھی کربلا نہیں گئی، ابھی بھائی کے ساتھ وفاؤں کی حد نہیں کی، ابھی زین العابدین کی راکھی کرنے والا کام نہیں کیا، ابھی یزید کو یزید کے دربار میں شکست نہیں دی، ابھی 1 دن کی ہے شہزادی۔ تو حضور نے کیا فیصلہ دیا؟ فرمایا یہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جو علی سے لے کے ابو طالب، عبد المطلب سے ہوتے ہوئے آدم تک جتنے باپ اس کے ہوئے ہیں نا، یہ سارے باپوں کی عزت میں اضافہ کرنے والی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ باپ کی عزت میں زینب بن کے آئی ہے، زینت والی بن کے آئی ہے، گانا بن کے، جنہوں سی پنجابی زبان ہے گانا آکھیدہ نا، زیور تے گانا، زین دا مطلب ہے زیور اور گانا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بابا تیرے لیے زیور ہونا اور ہے، میرے لیے زیور ہونا اور ہے، ذرا اوپر نہ بھی جا تو اتنا تو سوچ، علی کے لیے زیور ہونا، وہ ہستی جسے اللہ نے علی کا زیور بنا دیا، علی کا گہنا بنا دیا، اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ دعا ہے رب العزت اس پاک بی بی کے پاک ذکر کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ ان کی پاک ولادت کا صدقہ، جو احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پاک بی بی کی ولادت کا صدقہ انہیں اولاد نصیب فرمائے، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری اوقات نہیں